فقہ کی کتابوں میں زہار کا پورا چیپٹر یعنی پورا ایک باب ہوتا ہے۔ جو شادی شدہ ہیں انہیں یہ مسائل ضرور سیکھنے چاہیے۔ زہار کا سادہ سا مطلب یہ ہے کہ اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن کی طرح کہنا۔ کس کی طرح کہنا؟ اس کا سادہ مطلب ہے جیسے شوہر نے اپنی بیوی سے کہا تم میرے لیے میری ماں کی طرح ہو، یہ زہار ہوتا ہے۔ اسلام کے شروع دور میں اس کا حکم بھی طلاق والا تھا۔ اس کا حکم کیسا تھا؟ یعنی اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میری جو بیوی ہے نا یہ میری ماں کی طرح ہے، اب اس کی بیوی میں طلاق ہو جاتی تھی۔ یہ کب تھا؟ جب شروع اسلام تھا۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں یا بہن وغیرہ کی طرح کہہ دیتا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ ایک صحابیہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ایک مرتبہ ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہو۔ کہنے کو تو کہہ گئے، پھر شرمندگی ہوئی کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا۔ اب پریشانی ہوئی کہ اس طرح تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اسی پریشانی کے عالم میں حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ وہ دور بھی کتنا پیارا تھا نا، کوئی بھی پرابلم ہو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو جایا ہے۔ سارا واقعہ بیان کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا مال ختم ہو چکا ہے، ماں باپ وفات پا گئے، میری عمر بھی زیادہ ہو گئی اور بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، اگر انہیں باپ کے پاس چھوڑوں تو ماں کے بغیر ننھے بچوں کی پرورش کیسے ہو سکے گی، اور اپنے پاس رکھوں تو بھوکے مر جائیں گے۔ اب ایسی کیا صورت ہے کہ میرے اور میرے شوہر کے بیچ جدائی نہ ہو۔ رسول رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عرض سن کر فرمایا تمہارے مسئلے کے متعلق میرے پاس کوئی حکم نہیں، یعنی ابھی تک زہار کے متعلق کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا، اور پرانا دستور یہی ہے کہ زہار سے عورت حرام ہو جاتی ہے۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان تھی، دل میں غم کا سمندر امڑ رہا تھا، رہ رہ کر بچوں کا خیال آ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بار بار بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا یا رسول اللہ میرے شوہر نے طلاق کا لفظ نہیں بولا تھا، وہ میرے بچوں کے ابو ہے، یا رسول اللہ کوئی صورت بتائیے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب ارشاد فرماتے تھے ابھی تک اس مسئلے میں کوئی نیا حکم نازل نہیں ہوا۔ بالآخر جب انہوں نے اپنی خواہش کے مطابق جواب نہ پایا تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی ہے اللہ پاک میری محتاجی بے کسی اور پریشان حالی کا پر رحم فرما، اپنے محبوب پر میرے حق میں ایسا حکم نازل فرما جس سے میری مصیبت دور ہو جائے۔ ابھی حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر ہو کر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر ہی رہی تھی کہ غمگین دل کی دعا قبول ہوئی اور حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر حاضر ہو گئے۔ اس موقع پر پارہ 28 سورہ مجادلہ کی شروع کی آیتیں نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الائی ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا وان اللہ لعفو غفور۔ تم میں سے جو وہ لوگ جو اپنی بیویوں کو اپنی ماں جیسی کہہ بیٹھتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنم دیا، اور بے شک وہ ضرور ناپسندیدہ اور بالکل جھوٹ بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ ضرور بہت معاف کرنے والا بہت بخشنے والا ہے۔ اس کے ساتھ مزید آیات بھی ہیں جو اسی واقعے کے ضمن میں نازل ہوئی۔ خلاصہ یہ ہے کہ حضرت خولہ کی دعا کی برکت سے زہار کا پہلے والا حکم منسوخ کر دیا گیا اور نیا حکم نازل ہوا، یعنی اب قیامت تک کے لیے یہ اصول بن گیا کہ زہار طلاق نہیں ہے۔
کیا نہیں ہے؟ طلاق نہیں ہے. البتہ یہ بہت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات ہے، اس سے بچنا لازم. اگر کوئی جانے انجانے اپنی بیوی کو سے زہار کہہ بیٹھے، مثلا اسے اپنی ماں کی طرح کہہ بیٹھے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتا. اس پر لازم ہے کہ زہار کے کفارے میں ایک غلام آزاد کرے. یہ نہ کر سکتا ہو تو لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو 60 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلائے. یہ 3 کنڈیشن بیان کی گئی. پہلی، ایک غلام آزاد کرے. اگر یہ نہ کر سکے تو 60 دن کے روزے رکھے. یہ بھی نہ کر سکے تو کیا کرے؟ 2 وقت کا کھانا مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھلائے. ہے بڑے مشکل. ان سب سے بچنے کا ایک آسان طریقہ کیا ہے کہ زبان کا استعمال سیکھ لے بندہ. کیا سیکھ لے؟ ہاں، کسی نے بڑی پیاری بات کہی کہ انسان بولنا تو 2 سال میں سیکھ جاتا ہے، لیکن کیا بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری عمر لگ جاتی ہے. یہ سیکھنے میں اسے پوری زندگی. آپ بتائیے زبان سے کتنے بڑے بڑے احکام بدل جاتے ہیں. یہ دین میں بھی ہے اور دنیا میں بھی ہے. یہ دین میں بھی ہے اور دنیا میں بھی. دونوں جگہ زبان سے کہے ہوئے الفاظ پر ہی حکم لگتا ہے. اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے کہ لڑائی کی شروعات بھی اسی سے ہوتی ہے. کس سے ہوتی ہے؟ زبان سے. ایسا نہیں کہ کوئی آیا اور ایک دم ہاتھ چلا دیا، ایسا کم ہوتا ہے. پہلے بات چیت ہوتی ہے زبان کے ذریعے. پھر بزرگوں نے فرمایا کہ جب کہ غالباً مجھے یاد نہیں پڑ رہا، حدیث پاک میں ہے کہ جب صبح سورج نکلتا ہے تو جسم کے اعضاء یہ زبان سے عرض کرتے ہیں کہ ہم تیرے ساتھ وابستہ ہے. اگر تو سیدھی رہی تو ہم سیدھے رہیں گے، اور تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں. آپ بتائیے کہ ہمارا کیا حال ہے؟ زبان واقعی بڑی اہمیت کی حامل ہے. ابھی شاید یاد پڑتا ہے 15-20 دن پہلے ایک فون آیا میرے پاس. بولے ایک شخص نے غصے میں، کس نے؟ اپنی بیوی کو طلاق کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ اب وہ پوچھ رہے تھے کہ کیا انہیں دوسری جگہ نکاح تو نہیں کرنا پڑے. میں تو بڑا چکر میں پڑ گیا، میں سواری میں تھا. میں نے کہا ایسا ہے، آپ ان کو جنہوں نے کہا اور جن کے تعلق سے کہا انہیں اور جن کے سامنے کہا انہیں، سب کو لے کے بریلی شریف جاؤ، کیونکہ اب یہ مسئلہ آپ پیچیدہ ہے. یہ کیا ہے؟ اور ایسے مسئلے پہ آن اسپورٹ کوئی فیصلہ سنانا بھی نہیں چاہیے. کیا الفاظ تھے یہ مفتیان کرام علماء کرام ہی طے کریں گے، ٹھیک ہے نا. یہ عام آدمی طے نہیں کر سکتا کہ کیا بولا. لیکن میں اس سے سیکھا نا کہ آدمی اگر زبان پہ کنٹرول کر لے تو ان بوال سے بچ جائے گا، آفتوں سے یہاں بھی بچے گا انشاءاللہ اور وہاں بھی بچے گا. بلکہ ہمیں تو یہ کہنا چاہیے دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں گے وہاں تمہارے لیے. رضا کی زبان دیوا کے تلے ثنا میں کھلے تمہارے لیے. ہمیں ایسی زبان چاہیے. کیسی؟ جو سرکار کے گن گائے. کیسی زبان چاہیے؟ جو سرکار پر نعتیں پڑھے، اللہ کا ذکر کرے اور حق بولے، سچ کے ساتھ ہو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تمہیدی بات اس کے ساتھ میں تھی.